بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دروس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ جاری ہے اور آج اس کی 13ویں قسط ہے۔ سابقہ قسط میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کا قصہ بیان ہوا تھا اور اس کے بعد کفار میں بے چینی بڑھ گئی۔ اب ظاہر ہے وہ جس طرح صحابہ اکرام کو پہلے تنگ کر سکتے تھے اس طرح اجتماعی طور پہ ان کو تنگ نہیں کر سکتے۔ ادھر حبشہ میں سفارت ناکام ہو گئی اور وہاں قریب 100 کے قریب لوگ جو ہے وہ وہاں جا کے آباد ہو گئے۔ تو بہرحال اب میں نے جیسے پچھلے درس کے آخر میں کہا تھا، اب وہ دفاعی پوزیشن میں آ گئے۔ اب وہ چاہتے تھے حضور سے کوئی ڈیل کر لیں، کوئی بات چیت کریں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے، تو مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے۔ انفرادی طور پہ کچھ نہ کچھ عتبہ وغیرہ نے جا کے حضور سے پہلے بھی شروع میں جب اعلانیہ دعوت شروع ہوئی تو انہوں نے کہا تھا اگر آپ سرداری چاہتے ہیں تو ہم آپ کو قبائل کا سردار بنا دیتے ہیں، اگر آپ دولت چاہتے ہیں تو ہم آپ کو بہت ساری دولت دے دیتے ہیں، سب سے زیادہ مالدار آپ ہوں گے، اگر آپ کسی عرب کی حسین لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو آپ بتائیے، ہم ان سے آپ کی شادی کروا دیتے ہیں، یعنی جو آپ چاہتے ہیں دنیاوی طور پہ وہ ہم آپ کو دیتے ہیں، لیکن یہ تفرقہ جو ہے یہ نہیں ہونا چاہیے، آپ کی وجہ سے قبائل آپس میں لڑ رہے ہیں۔ تو اس وقت تو ایک کا انفرادی طور پہ 1-2 لوگ گئے تھے۔ اب انہوں نے اجتماعی مشورہ کیا اور مغرب کی نماز کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو، یعنی مغرب کے بعد سورج کے غروب ہونے کے بعد انہوں نے پیغام بھیجا کہ جی یہ سارے کے سارے ولید بن مغیرہ، عاص بن وائل، نضر بن حارث، یہ سب کے سب جمع ہوئے ہیں تو آپ آئیے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں جیسے امید بندھ گئی کہ شاید یہ لوگ ایمان قبول کرنا چاہتے ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے۔ تو انہوں نے کہا دیکھیں محمد، حالات بڑے خراب ہیں، آپ کے بھی سامنے ہیں، لوگ ایک دوسرے کے دست و گریباں ہو رہے ہیں اور معاملات دن بدن بگڑتے چلے جا رہے ہیں، تو اگر آپ کو کچھ چاہیے تو ہمیں بتائیے۔ پہلے انفرادی طور پہ کچھ لوگوں نے کہا ہے تو ہم آج اجتماعی پورے قبائل کے سردار جمع ہو کے کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو مال چاہیے ہم دیتے ہیں، آپ کو کوئی سرداری چاہیے ہم دیتے ہیں، اگر آپ کو کوئی اور چیز چاہیے ہم حاضر ہیں، ہم دیتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ معاملات جو ہیں یہ ختم کر دیجئے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا، یہ تاریخی جملہ ہے جو مختلف اوقات پر نقل کیا گیا ہے کہ اگر تم میرے دائیں ہاتھ پہ سورج اور بائیں ہاتھ پہ چاند رکھ دو تو پھر بھی میں اپنی دعوت سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، یعنی دنیا کی قیمتی ترین چیز بھی میرے سامنے ہیچ ہے اس دعوت کے مقابلے میں۔ اور حضور نے فرمایا اصل میں تم نے سمجھا ہی نہیں، میں اللہ کا بھیجا ہوا نبی، پیغمبر اور رسول ہوں، اور میں تمہارے لیے ڈرانے والا اور بشارت دینے والا بنا کے بھیجا گیا ہوں، جیسا کہ ہمیشہ انبیاء بھیجے جاتے ہیں، رسلا مبشرین و منذرین، کہ رسول تو اس لیے بھیجے جاتے ہیں کہ وہ بشارت دیں اور ڈرائیں۔ اگر تم لوگ مان لو گے تو بہت اچھا ہے کہ تم لوگ سردار ہوگے، جو لوگ اسلام میں اول ہوں گے وہ لوگ بعد میں بھی سردار ہی کہلائیں گے، اور اگر تم نہیں مانو گے تو پھر تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کر رہا ہوں، اللہ رب العزت ہمارے درمیان میں کوئی فیصلہ کریں گے۔ اب انہوں نے دیکھا کہ بات بن نہیں رہی، یہ سودے بازی تو نہیں چل رہی، تو انہوں نے پینترا بدلا ایک دم سے۔ مختلف قسم کے جو پہلے انفرادی طور پہ وہ کچھ لوگ دعوے کرتے تھے یا حضور سے مانگتے تھے کہ یہ ہو، انہوں نے کہنا شروع کر دیا، وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، ہم ایمان نہیں لائیں گے ہاں یہاں یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں، پہاڑ ختم ہو جائیں اور یہ زرخیز زمین ہو جائے اور یہاں سے چشمے جاری ہو جائیں تو پھر ٹھیک ہے، پھر ہم مان لیں گے۔ او یکون لک بیت من زخرف او ترقی فی السماء، یا یہ ہے کہ تمہارے لیے سونے چاندی کے گھر ہوں اور تم سیڑھی لگے اور آسمان میں چڑھ جاؤ، یا یہ او تکون لک جنت من نخیل وعنب فتفجر الانہار خلالها تفجیرا، کھجوروں اور انگوروں کے باغات ہوں اور ان میں سے نہریں بہہ رہی ہوں، اور وہاں ہم لوگ اپنے مکہ کی ہی یہاں یہ جو سنگلاخ وادیین کے اندر ایسی صورتحال ہو تو پھر ہم مان لیں گے۔ تو اس طرح کی الٹی پلٹی باتیں جن کا کوئی یعنی اس کا تک نہیں بنتا تھا اس موقع پر، تو انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اس طرح کے مختلف مطالبات کرنے شروع کر دیے۔ کہا کہ اللہ اور فرشتے تمہارے ساتھ آ جائیں، اس طرح کے مطالبات انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے شروع کر دیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آخر میں صرف اتنا کہا کہ میں تو اللہ کی جانب سے بھیجا ہوا ایک رسول ہوں اور میرے اختیار میں ان میں سے کوئی چیز بھی نہیں ہے، اللہ رب العزت نے جو چیزیں میرے سپرد کی ہیں وہ میں نے تمہارے سامنے رکھ دی ہیں۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے علیحدگی اختیار کر لی۔ اب یہاں سوال یہ بھی ہے کہ جی کیوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی، اللہ رب العزت نے ان کی یہ جو مانگے کر رہے تھے ان کو پورا نہیں کیا؟ قرآن میں وَمَا مَنَعْنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ،
کہ ہم یہ جو نشانیاں ہیں، یہ جو معجزات وہ مانگ رہے ہیں، یہ ہم اس لیے نہیں ان کو بھیج رہے، یہ آیات لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کا ایک طے شدہ اصول ہے کہ جب لوگوں کی من پسند مانگا ہوا معجزہ یا آیات جب ان کے سامنے پیش کر دی جاتی ہیں، اگر وہ انکار کر دیں تو بس وہ آخری آپشن ہوتا ہے، اس کے بعد عذاب آ جاتا ہے۔ جیسے انہوں نے ناقہ مانگا تو وہ ناقہ آ گیا، لیکن اس کے بعد انہوں نے نہیں مانا تو عذاب آ گیا۔ تو اللہ رب العزت نے کہا کہ ٹھیک ہے پیغمبر، اگر آپ کہتے ہیں تو میں ان کے لیے یہ معجزات آپ کے ہاتھوں سے ظاہر کر دیتا ہوں، لیکن پھر آپشن کوئی نہیں ہے، اگر انہوں نے نہیں مانا تو پھر عذاب آئے گا۔ تو اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ پتہ نہیں یہ مانیں گے یا نہیں مانیں گے، تو عذاب تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام برداشت ہی نہیں کر رہے تھے۔ تو یہ ایک صورت ہو گئی ان کے سامنے۔ تو انہوں نے جو ہے پہلے ڈیل کی کوشش کی، جب نہیں ہوئی تو انہوں نے اس طرح کی باتیں شروع کر۔ پھر کچھ دنوں کے بعد انہوں نے دوبارہ پھر مشورہ کیا کہ اب دیکھیں ہم کوئی نہ کوئی صورت تو نکالیں۔ تو انہوں نے ایک اور فضول سی بات رکھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کہ جی ایتی بقرآن غیر ھذا او بدل، ہم اس قرآن کو تو نہیں مانیں گے، یا تو اس قرآن کے علاوہ کوئی قرآن لے آئیے یا ان کی یہ آیات بدل دیجئے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اس کو اپنی طرف سے نہیں بدل سکتا، قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ میرے لیے یہ اختیار نہیں ہے کہ میں اس کو اپنی طرف سے بدل دوں، لہذا یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اب اس کے بعد انہوں نے مشورہ کیا، اور بڑے مشورے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ اب ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی نہ کسی درجے میں مطالبات کو مانتے ہیں۔ تو انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ دیکھیں محمد، آپ ایسا کیجئے، ہم آپ کے الہ کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہمارے الہ کی عبادت کیجئے، یعنی اگر آپ کا الہ سچ ہوا، حق ہوا تو ہم اس سے حصہ حاصل کر لیں گے، اگر ہمارے الہ حق ہوئے تو آپ ان سے حصہ حاصل کر لیجئے گا۔ تو اس وقت یہ جو انہوں نے پیش کیا، اور انہوں نے بلکہ بہت ساری آفرز دی کہ ایک سال آپ کیجئے ہمارے الہوں کی عبادت، ایک سال ہم آپ کے الہ کی عبادت کریں گے۔ پھر انہوں نے کہا اچھا چلو کم کر لیں، ایک مرتبہ یعنی ہفتے میں ایک دن آپ ہمارے الہ کی عبادت کر لیجئے گا اور باقی دن ہم آپ کے الہ کی عبادت کر لیں گے۔ تو اس وقت قرآنی آیات قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، اے جاہلو تم مجھے یہ کہتے ہو کہ میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کروں؟ اور قرآن کی وہ آیات پھر آخر میں مہر ثبت کر دی انہوں نے، قل یا ایھا الکافرون، پیغمبر کافروں سے کہہ دیجئے اے کافرو لا اعبد ما تعبدون، جس کی تم عبادت کرتے ہو میں اس کی ہرگز عبادت نہیں کروں گا، اور تم ڈٹے ہوئے ہو کہ ولا انتم عابدون ما اعبد، کہ تم اس کی عبادت نہیں کرو گے جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ تو ٹھیک ہے، لکم دینکم ولی دین، تم چلو اپنے دین پہ، میں اپنے دین پہ۔ تو یہ بھی ان کی ناکامی ہو گئی، اور یہاں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے لیے بھی تیار نہیں ہوئے۔ لیکن یہ ہے کہ بہرحال ان کے دل میں یہ چور تھا، کہیں نہ کہیں یہ بات تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں یا جھوٹے ہیں، پتہ نہیں۔ تو نضر بن حارث ان میں سے ایک ایسا آدمی تھا جو جہاں دیدہ تھا، آتا جاتا تھا، اسفار کرتا تھا۔ تو اس نے ان کو تیار کیا کہ دیکھو ہم ایسا کرتے ہیں، یہود مدینہ جو ہے ان کو پتہ ہے کہ وہ کسی نبی کی پرکھ کیسے ہونی ہے، ہم نے جو مطالبات کیے تو وہ فضول مطالبات ہیں، وہ تو بنتے ہی نہیں تھے، کوئی تحقیقی مطالبات ان کے سامنے رکھتے ہیں، اگر یہ ان کا جواب دے پائیں گے تو ہم ان پہ ایمان لے آئیں گے کہ یہ سچے نبی ہیں، اور اگر جواب نہیں دے پائیں گے تو پھر ہم دیکھ لیں گے ان کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ چلو جی، نضر بن حارث اور عاص بن وائل، یہ دو لوگ ان کو انہوں نے بھیجا، اور یہ مدینہ منورہ گئے اور یہود سے ملے، اور ان سے انہوں نے کہا ہمارے یہاں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور ہم لوگ بڑے پریشان ہیں، تم ہمیں کچھ سوالات بتاؤ کہ ہم ان سے پوچھیں، اگر وہ صحیح جواب دے دیں تو ہم ان کو مان لیں، اور اگر وہ صحیح جواب نہ دے سکیں تو پھر ہم ان کے ساتھ جو بھی کریں وہ ہمارا مشورہ ہو جائے۔ انہوں نے 3 سوال بتائے۔ ایک سوال یہ بتایا کہ ان سے نبی سے پوچھو کہ اصحاب کہف کون ہیں، ایک غار میں کچھ نوجوان جا کے چھپ گئے تھے، ان کا کیا قصہ ہے۔ دوسرا سوال انہوں نے کہا کہ یہ کرو کہ ایک بادشاہ تھا جس نے پوری زمین کا چکر لگایا تھا، وہ کون ہے، اس کا قصہ کیا ہے۔ اور تیسرا انہوں نے کہا کہ ان سے روح کے متعلق پوچھو کہ روح کیا ہے، اور ساتھ میں انہوں نے کہا کہ اگر وہ پہلے 2 سوالوں کا پورا تفصیلی جواب دے دیں اور تیسرے سوال سے سکوت اختیار کر لیں کہ ان سے کہیں کہ مجھے اس کی تفصیل کا علم نہیں ہے، تو سمجھ لینا وہ سچے نبی اور رسول ہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، یہ واپس آئے اور انہوں نے آ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے وہ سوال رکھے تینوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف ہے کہ بعض دفعہ بعض لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضور نے کہا کہ میں کل اس کا جواب دوں گا اور انشاءاللہ کہنا بھول گئے، جیسے سورہ کہف میں وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ،
تو اس کی وجہ سے وحی میں کچھ تاخیر بھی ہوئی، حضور اس کی وجہ سے پریشان بھی ہوئے۔ تو اس کے بعد حضور نے ان کو جوابات دیے، اور سورہ کہف میں اصحاب کہف کی تفصیل آ گئی، ذوالقرنین وہ جنہوں نے پورے زمین کا چکر لگایا تھا ان کی تفصیل بھی سورہ کہف کے آخر میں آ گئی، اور سورہ بنی اسرائیل میں روح کے متعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ اللہ رب العزت نے کہا قل الروح من امر ربی، آپ کہہ دیجئے روح تو میرے رب کے امر کا نام ہے، اس کی تفصیلات کا علم نہیں ہے۔ تو یہاں بھی بالکل واضح ہو گئی بات، اب تحقیق کی نظر میں جو یہود نے کہا تھا وہ بالکل سچ ثابت ہوا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بالکل ان کے مطابق جوابات دیے جو یہود نے کہا تھا۔ لیکن ظاہر ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ رب العزت کی طرف سے اب ان لوگوں پر مہر لگ گئی تھی، نبی کو انہوں نے اس قدر تکلیفیں پہنچائی تھیں کہ اب ان کا عتاب ان کے اوپر یہ تھا کہ دلوں پر مہر لگ گئی، پھر نہیں مانے، نہیں قبول کیا اسلام۔ اب انہوں نے یہ سوچ لیا کہ اب کوئی سخت راستہ اختیار کیا جائے، اور انہوں نے مختلف اوقات میں مختلف چیزیں، ابو جہل نے کہا کہ میں محمد کو قتل کر دوں گا، اور یہ بات ہم پچھلے 5 نبوی کے واقعے، یہ 7 نبوی کے واقعات چل رہے ہیں، 5 نبوی میں بھی ایک واقعہ، اور ہم نے بات کی بھی تھی کہ 1-2 مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا کہ ابو جہل نے کہا کہ میں کل محمد کے سر پہ ایک بھاری پتھر دے ماروں گا اور اس کو قتل کر دوں گا، اور دوسرے دن وہی پہلے کی طرح واقعہ پیش آیا کہ جب وہ آیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب پہنچا پتھر لے کے، تو سامنے اس کو وہی کچھ طرح کی چیزیں نظر آئیں، اور وہی ہولناکیاں اور خندق اور اسی طرح کے جانور، اور وہ پیچھے پلٹا۔ یہ واقعہ ہم پہلے بات کر چکے۔ تو پھر اب ان کا مشورہ ہوا کہ اب وہ تمام لوگ جو محمد پر ایمان لا چکے ہیں، یا وہ تمام لوگ جو محمد کا ساتھ دے رہے ہیں، مسلمان ہیں یا نہیں، جیسے ابو طالب ہیں، ان کے ساتھ اور بہت سارے لوگ ہیں، بنو المطلب کے لوگ ہیں یا بنو ہاشم کے لوگ ہیں، یہ سب کے سب لوگ ان کا بائیکاٹ کیا جائے۔ اگلی قسم میں ہم اس بائیکاٹ کا جو 7 نبوی میں یہ واقعات بھی 7 نبوی کے ہیں، لیکن یہ کچھ ہی دنوں میں یہ واقعات ہو گئے، اور اس کے بعد جو بائیکاٹ تھا جس کے بعد شیب ابی طالب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام رہے، اگلی قسم میں ہم اس کی تفصیل بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔